یہ بینک دنیا کا سیفسٹ بینک مانا جاتا تھا کیونکہ اس کے والٹ میں 20 ٹن وزنی دروازہ تھا جس کو نہ کھولا جا سکتا تھا نہ توڑا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو انبریکیبل والٹ بھی بولا جانے لگا۔ اس کی دیواروں میں بھی لوہا لگا ہوا تھا۔ بنانے والوں کو اس بینک والٹ پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس بینک والٹ میں کوئی سیکیورٹی الارم تک نہیں لگایا۔ اس کا بھرم تو تب ٹوٹا جب چور پورے 27 گھنٹوں تک سیکیورٹی کو چکمہ دے کر اس میں چھپے رہے۔ ورلڈ ویژن ٹی وی کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ چور آخر اس والٹ میں کیسے گھسے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی بینک ہائسٹ کیوں مانی جاتی ہے؟ تو دوستو، بات ہے 19 جولائی 1976 کی۔ فرانس کے شہر نیس میں سوسائٹی جنرل بینک منڈے مارننگ کے ٹائم کھولا گیا۔ ہمیشہ کی طرح بینک کھلتے ہی کسٹمرز کی لائن لگ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ بینک اسٹاف روٹین کے مطابق والٹ کو کھولنے گئے، لیکن والٹ کا دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ وہ کھولنے کے لیے الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ کیز ہوا کرتی تھیں۔ وہ ان کیز کی مدد سے کچھ کمبینیشن لگاتے، پھر یہ دروازہ کھلتا تھا۔ یہ ایک بہت ہیوی دروازہ تھا اور اس میں انتہائی کمپلیکیٹڈ لاک سسٹم لگایا گیا تھا۔ پہلے بھی یہ دروازہ کافی دفعہ مسئلہ کر چکا تھا کیونکہ یہ ہیوی تھا تو اکثر پھنس جایا کرتا تھا۔ کسٹمرز کی لائن لگنے کی وجہ سے بینک اسٹاف نے فوراً والٹ بنانے والی کمپنی سے کانٹیکٹ کیا۔ 30 منٹ بعد والٹ بنانے والی کمپنی کی طرف سے کچھ لوگ بینک میں آ گئے اور اس دروازے کو کھولنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن اس بار حقیقت یہ تھی کہ یہ دروازہ کمپنی کے ایکسپرٹ سے بھی نہیں کھل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی کافی کوشش کی اور کئی بار اٹیمپٹس بھی کیے، لیکن یہ دروازہ کسی طرح کھلنے کو تیار نہ تھا۔ یہ بینک ہالیڈیز کے بعد کھل رہا تھا تو کسٹمرز کی لائن لگ گئی۔ یاد رہے کہ یہ بینک ہالیڈیز کے بعد کھل رہا تھا۔ کمپنی کے ایکسپرٹ نے بینک اسٹاف کو بتایا کہ لگتا ہے کوئی چیز پھنس گئی ہے جس کی وجہ سے اس دروازے کو ایسے نہیں کھولا جا سکتا۔ 3 گھنٹوں کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بینک والٹ کی دیوار میں ہول کرتے ہیں تاکہ مسئلے کا پتہ چل سکے۔ ہیوی ڈیوٹی ڈرل سے والٹ کی دیوار میں ہول کیا گیا۔ جب اس دیوار کے اندر سے دیکھا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ والٹ کے گیٹ کو اندر سے کسی نے ویلڈ کیا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے۔ انہوں نے والٹ کی دیوار کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کام کافی ٹائم ٹیکنگ تھا کیونکہ والٹ کی دیوار کافی موٹی اور دوسری دیوار سے کافی مختلف بنائی گئی تھی۔ دیواروں کے بیچ میں اسٹیل کی پلیٹس بھی لگی ہوئی تھیں۔ خیر، کافی محنت کے بعد دیوار میں اتنا ہول ہو گیا تھا کہ انسان والٹ کے اندر جا سکے۔ جب والٹ کے اندر کا منظر دیکھا گیا تو وہ ناقابل یقین تھا۔ اس والٹ کے اندر کافی زیادہ چیزیں غائب تھیں اور اندر کے سارے لاکروں کو لوٹ لیا گیا تھا، جبکہ کوئی بھی اندر موجود نہیں تھا۔ والٹ کے اندر پہلے سے ایک ہول بنایا گیا تھا جو کہ سیدھا ایک ٹنل میں جا رہا تھا۔ ابھی بینک اسٹاف ہوش میں آتا کہ انہوں نے والٹ کی دیوار پر کچھ الفاظ لکھے دیکھے جن کا مطلب تھا بنا ہتھیار، بنا نفرت اور بنا ہنسا۔ اب آگے کا کام پولیس کا تھا جو اس وقت تک بینک میں آ گئی تھی۔ ڈکیت والٹ میں موجود پیسے اور گولڈ بلاک سمیت 4000 میں سے 400 سیف باکسز کو توڑ کر ان میں سے ساری قیمتی چیزوں کو لے کر فرار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پولیس والے اس ٹنل میں گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ ٹنل کہاں تک جاتی ہے، اور اس ٹنل کے ذریعے وہ پہنچے پاس کے ایک سیوریج لائن میں۔ وہاں انہیں کافی ثبوت ملے۔ ان کو وہاں 27 گیس سلنڈر ملے۔ ان گیس سلنڈر کی وجہ سے ڈکیتوں نے ٹارچ جلائی تھی۔ انہوں نے سیوریج لائن میں وینٹیلیشن کے لیے فین لگائے ہوئے تھے اور پولیس کو وہاں 1 کلومیٹر لمبی ایک الیکٹرک وائر بھی ملی۔ یہ لوٹ اس وقت $20 ملین سے زیادہ کی تھی، جس کی آج کل مالیت $110 ملین ہے۔
یا پھر 900 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ یہ نہ صرف سینچری کی سب سے بڑی بینک ہائیک بن گئی تھی بلکہ فرانس پولیس کے لیے سب سے بڑی انویسٹیگیشن بھی بن گئی۔ خیر، یہ بات پوری دنیا کی ہیڈ لائن بن گئی تھی اور بینک کی ریپوٹیشن کی دھجیاں اڑ گئی تھیں، لیکن چوروں کا کوئی نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ بینک کے سارے اسٹاف سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ کئی ایسے لوگ جن پر شک کیا جا سکتا ہو، سب سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ کئی ایسے لوگ جو کہ آس پڑوس میں رہتے تھے یا پھر آس پڑوس میں کام کرتے تھے، سب سے پوچھا جا رہا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک پولیس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کہیں سے بھی ان ڈکیتوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر 3 مہینوں کے بعد اکتوبر 1976 میں پولیس کو ایک بہت بڑا ثبوت ملتا ہے۔ اس گینگ کے ایک ممبر کی گرل فرینڈ نے ٹپ دی کہ اس چوری کے پیچھے اس کے بوائے فرینڈ کا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد پولیس نے اس بندے کو پکڑ لی۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن جب پولیس نے ان کی طبیعت صاف کی تو وہ پھٹ پڑا اور پوری گینگ کا نام لے ڈالا۔ پولیس والے سارے گینگ کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اور کچھ ہی دنوں میں پولیس والوں نے سارے گینگ کو پکڑ لیا۔ پولیس کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ گینگ چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، لیکن اتنی بڑی ہائسٹ انہوں نے کی تھی، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس پلان کا ماسٹر مائنڈ اصل میں بھی کوئی اور ہی تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ اس ساری چوری کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ اس چوری کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ اس چوری کے پیچھے ایک ایسے بندے کا ہاتھ تھا جس کا اس گینگ سے کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ اس ماسٹر مائنڈ کا نام البرٹ اسپیگری تھا۔ البرٹ اسپیگری اصل میں ایک فوٹوگرافر تھا۔ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تو وہ کہیں سے بھی کوئی کرمنل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بارے میں جب پولیس نے پتہ کیا تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ البرٹ ایک سیدھا سادہ فوٹوگرافر ہے۔ البرٹ کے بارے میں سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک شریف انسان ہے اور یہ کوئی چور نہیں ہو سکتا۔ پولیس کو بھی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا۔ پولیس کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں ہے۔ لیکن البرٹ اسپیگری کے بارے میں پولیس جو سوچ رہی تھی وہ اس سے کافی الگ تھا۔ اس نے فوراً ہی پولیس کے آگے اپنا جرم قبول کر لیا کہ وہی اس ہائس کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ بینک جایا کرتا تھا کیونکہ اس نے بینک میں ایک لاکر لیا ہوا تھا۔ اس لاکر کی وجہ سے وہ والٹ میں جایا کرتا تھا اور والٹ کی پکچرز کھینچتا تھا تاکہ وہ سکون سے دیکھ سکے کہ والٹ کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں اور والٹ کے اندر کیسے گھسا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے لاکر میں ایک الارم کلاک رکھی اور اس کا الارم رات کے وقت کا سیٹ کیا۔ جب الارم بجنے سے کوئی الرٹ نہیں ہوا تو اس کو یقین ہو گیا تھا کہ والٹ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ انجینئر کے بھیس میں سٹی گورنمنٹ آفس گیا اور وہاں سے اس نے ایک خاص میپ کو چوری کر لیا۔ یہ میپ تھا شہر کے سیوریج لائن۔ اس میپ کی مدد سے اس نے وہ سیوریج لائن ڈھونڈ لی تھی جو کہ بینک کے قریب ہو۔ لیکن اب البرٹ کو چاہیے تھے کام کے کچھ لوگ۔ اس نے شہر کے ایک چھوٹے گینگ سے رابطہ کیا۔ وہ گینگ اس کا پلان سن کر اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سیوریج لائن کے اندر سے ٹنل بنانے کا کام اسٹارٹ کر دیا۔ وہ لوگ یہ ٹنل بڑے ٹول سے نہیں بلکہ چھوٹے ٹول سے چپ چاپ بنا رہے تھے۔ وہ لوگ یہ کام رات کے ٹائم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 26 فٹ لمبی ایک ٹنل بنا ڈالی تھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن ان کو بینک کے اندر صحیح ٹائم پر جانا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، بینک ہالیڈیز کے بعد اوپن ہو رہا تھا۔ 18 جولائی سیٹرڈے سنڈے والی رات کو
وہ بینک والٹ کے اندر گھس گئے اور 27 گھنٹوں تک لوٹ مار کی، جس کے دوران انہوں نے لنچ بھی کیا اور ڈنر بھی، اور جاتے جاتے یہ لفظ دیوار پر لکھ گئے تھے: انہوں نے سب کچھ لوٹ لیا تھا اور والٹ کے گیٹ کو اندر سے ویلڈ کر دیا تاکہ جیسے ہی کوئی والٹ کے اندر آنے کی کوشش کرے تو ان کو پہلے سے پتہ چل جائے۔ البرٹ کو پولیس نے جج کے آگے پیش کیا تو اس نے اپنا سارا جرم قبول کر لیا۔ البرٹ کو جج نے عمر قید کی سزا سنا دی تھی، لیکن جب اس سے چوری کے مال کے بارے میں پوچھا گیا کہ چوری کے سارے پیسے اور گولڈ کدھر ہیں، یہ بات صرف البرٹ کو ہی پتہ تھی۔ البرٹ نے کہا کہ یہ میں ایک پیپر پر کوڈز ورڈ میں لکھوں گا، اور کوڈ کیا ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے یہ میں صرف جج کو ہی بتاؤں گا، اور یہ کام میں اکیلے میں کروں گا۔ البرٹ کو عمر قید کی سزا دینے کے بعد جج کے روم میں لایا گیا۔ البرٹ نے وہ پیپر جج کے ہاتھ میں دیے اور سمجھانے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ البرٹ موقع دیکھ کر پیچھے کی ایک ونڈو سے کود گیا۔ کمرہ جو کہ فرسٹ فلور پر تھا، تو البرٹ گاڑی پر گرا اور پھر ایک بائک جو کہ اس کا پہلے سے انتظار کر رہی تھی فوراً اس پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ پولیس کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ پکڑا نہیں جا سکا۔ کافی سالوں بعد اس کا انٹرویو اٹلی کے ایک ٹی وی چینل پر آیا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ مجھے 12 سال کی عمر سے خزانوں کا بہت شوق تھا، جو کہ میں نے اس حیث سے پورا کر لیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پولیس کو چڑھا رہا ہو۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا کسی کو معلوم نہیں۔ 1989 کو البرٹ اسپیگری کی موت ہو گئی۔ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی اس کے گھر کے باہر رکھ گیا ہے۔